لیکن IMF ایسا ایک معشوق، نخرے والا معشوق ثابت ہوا ہے، راضی پھر بھی نہیں ہو رہا، اور یہ پہلے سے معلوم تھا۔ اصل میں ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا موجودہ حکومت کا، وہ ڈال تو رہے ہیں پچھلی حکومت پہ، نہیں یہ تو پچھلی ساری حکومتوں کو 1958 سے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ نہیں، پچھلی ساری حکومتوں نے کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں کی کہ ایک شرط کے بعد دوسری شرط، دوسری شرط کے بعد اسی۔ اب یہ شرط کہ آپ بجٹ پاس کر دیں، منظور کر لیں، نافذ کر لیں، پھر ہم مانیٹرنگ کریں گے کہ وہ جس طرح ہماری شرائط تھیں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد ہم آپ کو پیکج دیں گے یا جو بھی ایک ہے معاملہ۔ تو یہ ایک نہیں، کیا ادراک نہیں تھا شہباز شریف صاحب کو ان حالات کا، یا ادراک ابھی بھی نہیں ہے؟ ہاں، اس پر بھی ایک منیر کا اسی اس میں شعر ہے، وہ کہتے خمار میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب کو اور ان کے ہم نواؤں کو، ہمارے اقتدار میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا، میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا، دمے سحر جب خمار اترا تو میں نے دیکھا، خمار اترا تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو کچھ اور چہرہ تھا جو میں دکھایا گیا تھا، یہ جو ہم دیکھ رہے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اشفاق حسن صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنی شرائط ہم نے پوری کر دی، عوام کا کچومر نکال دیا، اتنے ٹیکس لگا دے، ڈیوٹیز لگا دیں، 13 صنعتیں جو گرو کر رہی تھی ان پر سپر ٹیکس لگا کے ان کی اب کارکردگی بھی متاثر ہوگی، وہ سلو ہوگا کاروبار بھی، اور ان پر بوجھ بھی بڑھے گا جو پاس آن کسی نہ کسی صورت وہ کریں گے۔ تو IMF یہ جو ہے مان کیوں نہیں رہا؟ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، اسی دن کے لیے میں نے پچھلی حکومت کو ہاتھ جوڑے تھے، کیونکہ میں اس ادارے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ خدا کے واسطے نہ جاؤ، یہ ملک برباد ہو جائے گا، آپ بھی سیاسی طور پہ برباد ہو گئے، ملک بھی برباد ہو جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ آج ملک برباد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جی، ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس پاکستانی قوم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کمپلین کرے IMF اور اس کے پروگرام کے بارے میں، کیونکہ یہ پاکستانی قوم سوئی ہوئی تھی جب میں جگا رہا تھا ان کو، ہر ٹی وی پہ بول رہا تھا، ہر چینل پہ بول رہا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہم برباد ہو جائیں گے، لیکن سب خاموش تھے، سب خاموش۔ تو آج کس لیے ہم کمپلین کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کمپلین کرنے کا، یہ راستہ ہم نے خود منتخب کیا ہے، اس راستے پہ چلنے کا انتخاب ہم نے خود کیا ہے، اس راستے میں کانٹے کانٹے ہیں۔ میں بتا رہا تھا حکمرانوں کو کہ اس راستے میں کانٹے ہیں، نہ جاؤ، پیر زخمی ہوں گے تمہارے۔ چلے گئے پھر بھی، تو پھر کس چیز کے کمپلین ہے بھائی؟ جب ایک شخص آپ کو منع کر رہا تھا کہ نہ جائیں، نہ میڈیا نے ساتھ دیا، کسی اینکر پرسن کھڑا نہیں ہوا میرے ساتھ میں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ ہر ہفتے یا ہر دن روز پروگرام کرتے تھے، کبھی یہ کہا کہ نو مور IMF پروگرام کا کوئی نعرہ لگایا؟ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، جواز یہ تھا کہ لیٹر آف کمفرٹ نہیں ملے گا تو ہمیں تو کسی اور نے بھی قرض نہیں دینا ہے، اب اس کا پھر حل کیا تھا؟ کون سا لیٹر آف کمفرٹ اور اس کا حل؟ 90 کی دہائی تو بھری پڑی ہوئی ہے، یہی دو پارٹیاں حکومت کرتی تھی باری باری، 2.5 سال تم، 2.5 سال میں، 2.5 سال تم، 2.5 سال میں، پوری 90 کی دہائی میں ایک ٹرانش لیتے تھے، پروگرام سسپینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنے دفاتر یہاں بند کر دیے تھے کہ جب تک تم لیٹر آف کمفرٹ نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں ایڈ نہیں دیں گے؟ پورا کاروبار اسی طریقے سے چل رہا تھا۔ یہ تو آپ کے لاہور شہر میں اور اسلام آباد میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، اور یہ سارے ریٹائریز ہیں ورلڈ بینک کے اور ADB کے، اور بھی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ریٹائریز ہیں، جو یہی ایک آج سب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ریٹائریز نہیں بولتا ہے اب۔ لیکن جیسے ہی چینج آف گورنمنٹ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اور جانا چاہیے ورنہ برباد ہو جائیں گے، جانا چاہیے ورنہ برباد ہوں گے۔ حکمران جو آتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، یہ تو ایک پاگل سا شخص بول رہا ہے نہیں جاؤ، وہ اس کا نام ہے ڈاکٹر اشفاق۔ تو ایک طرف ڈاکٹر اشفاق ہے، دوسری طرف پورے سارے لوگ ہیں، بڑے لکھے لوگ ہیں، وہ تو کہہ رہے جانا چاہیے، تو چلے گئے آپ۔
ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف، گزارش یہ ہے کہ عمران خان تو ابتدا میں پہلے 6 مہینے میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، آپ اس وقت تو اس کمیٹی میں بھی غالباً شامل تھے، کہ سارے ماہرین جو آپ کے خیال میں ریٹائر ہوئے ہیں وہاں سے اور بینیفیشری ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے اور کہیں اور سے کچھ مل بھی نہیں رہا تھا، تو چارہ کار کیا رہا تھا؟ دیکھیں ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم اگر ملنے ہی پہ زندہ رہیں گے نا، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نے پدما ندی پہ 6 کلومیٹر لمبا برج بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس نے چائنا سے کو کہا کہ آپ آ کے برج بنا دیں، فنڈنگ انہوں نے ورلڈ بینک سے مانگی، ورلڈ بینک نے اس میں کرپشن کی کہانی ڈال دی اور کہا کہ ہم تو نہیں دیتے آپ کی لینڈنگ، پرپس یہ تھا کہ آپ کو ہم سے پیسہ نہیں ملے گا، آپ یہ برج نہیں بنائیں گے، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بجٹ سے بنائیں گے یہ برج، بنا ڈالا۔ تمہارے سامنے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ لوگ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے جو ہے 190 ممالک جو ہے اس کے ممبر ہیں، غریب سے غریب ملک بھی اس کا ممبر ہے، اس کا، اور امیر سے امیر بھی اس کے ممبر ہیں۔ کیا ہر 190 ملک جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے کہ جی ہمیں فائنینشیل اسسٹنس دیں؟ بالکل نہیں، ہم جیسے نکمے ملک جو ہے وہی جاتے ہیں۔ اور یہ اب ڈاکٹر صاحب اب رکاوٹ کیا ہے؟ اب ہم نے ساری شرطیں مان لی، ٹیکس لگا دیے، جو نہیں لگنا تھا وہ بھی لگا دیا، اب وہ ہمیں پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ اب کیوں مانیٹرنگ کا ایک نیا انہوں نے ڈو مور کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے آپ کے گلے کو اس طریقے سے دبوچ لیا ہے، بالکل ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ہم اس سے جو چاہیں گے یہ کروائیں گے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا، تو بس وہ جو چاہیں گے وہ کروائیں گے۔ نہیں، اب آئی ایم ایف کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے یا معاشی ایجنڈا ہے؟ وہ معاشی مالیاتی حوالے سے کچھ منوانا چاہتے ہیں یا سیاسی حوالے سے؟ اگر آپ اتنے زمانے سے اگر اس جرنلزم میں کے پیشے سے منسلک رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے، اور آپ کو آج بھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے یا ایک پولیٹیکل آرمز ہے کسی کا؟ نہیں، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ ایک لفظ ہے واٹ کو کہتے ہیں واشنگٹن کنسنسس، اچھا، بہت سنا ہوگا آپ نے، لیکن ہم پاکستانی چونکہ بالکل ہمارے میڈیا نے دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو خبر ہی نہیں دکھاتے ہیں، وہ سب یہ ہے کہ کون گرفتار ہو گیا، کس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، کون این آر او لے رہا ہے، کون این آر او نہیں لے رہا ہے، سارا بحث اسی پہ تو چلتا رہتا ہے۔ ہم نے قوم کو بھی بالکل کنویں کا میڈک بنا دیا ہے۔ تو ایک ٹرم ہوتا ہے واشنگٹن کنسنسس، کس پہ کنسنسس تھا؟ 3 اداروں میں کنسنسس تھا۔ وہ 3 ادارے کون تھے؟ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری، ان کا وزارت خزانہ۔ ان تینوں کے درمیان میں ایک کنسنسس تھا کہ جو بھی ملک آئے گا اس کے ساتھ ہم کیسے نپٹیں گے وہ ہم فیصلہ کریں گے، کہ اس کو پیسے کس طریقے سے ہم دیں گے۔ اگر وہ ہمارے مطابق چل رہا ہے تو ہم ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں گے، ہمارے مطابق نہیں چل رہا ہے تو ہم بھرپور ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے یہ کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں نا کہ سیاسی ایجنڈا کیا ہے، کون سی شرائط آئی ایم ایف منوانا چاہتا ہے، یا امریکہ بذریعہ آئی ایم ایف، واشنگٹن بذریعہ آئی ایم ایف منوانا چاہتا ہے؟ صرف آپ کی اکانومی کو جتنا کمزور کر سکتا ہے وہ کر دے گا، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ اچھا، ٹوٹل پروگرام کا ڈیزائن اس طریقے سے ہے، اس میں رکھا ہے بجٹ کے خسارے کا ٹارگٹ نہیں ہے، پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے۔ یہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کے عوام کو نہیں آئے گا سمجھ میں۔ بیسیکلی آپ کا ڈیفنس بجٹ از دی ٹارگٹ۔ اچھا، کوئی آئے مجھ سے بحث کرے، میں اس کو بتاتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھایا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اچھا، جو جن کو سمجھانا چاہیے ان کو سمجھایا ہے جا کر میں نے، یہ آپ ہیں ٹارگٹ ان کے۔ اچھا، ایک نمبر ایک ہو گیا بجٹ، ہمارا ڈیفنس بجٹ ٹارگٹ ہو گیا۔ دوسرا کیا؟ معیشت کمزور کر دو، اور کیا کرو؟ جتنی معیشت کمزور ہوگی اتنے ہی آپ ولنریبل ہوتے جائیں گے، اور جتنے زیادہ ولنریبل ہوں گے
آپ انہی کے ڈپینڈنس ان پہ آپ کی قائم رہے گی، وہ بدلے کرتے ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے، ابھی جس طرح ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو نیچے گر رہے تھے اور آپ نے دیکھا روپے کس طرح ڈی ویلیو ہوا، ابھی آپ نے واشنگٹن کنسنسس کی بھی بات کی، اس میں ورلڈ بینک بھی ہے اس باڈی میں، کون ہے جو اس وقت ہمیں ریسکیو کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے پاس مزید ڈالرز نہیں آئیں گے، ریزرو اس طرح گرے، ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑ رہی ہے، یہ اس کا حل کیا ہے؟ آئی ایم ایف کو اگر ہم مائنس کر دیں، ہم نہیں جاتے، تو حل کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلے یہ آپ کو پوچھنا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، یہ ڈیزائر ہے کہیں پر؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، جی ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی چلے گا۔ یہ جب ڈیزائر ہی نہیں ہے کسی جگہ کسی سطح پہ کہ ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، دیکھیے یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے،